اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز دوستو، کیا کسی کی کوئی حاجت یا دلی مراد صرف ایک دن کے عمل سے پوری ہو سکتی ہے؟ کیا ایک بار کے عمل سے ہی کام ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے جی ہاں، بالکل صحیح سنا آپ نے۔ تو آج میں آپ کے لیے دو ایسے وظیفے لے کر حاضر ہوا ہوں کہ اگر کوئی خلوص دل کے ساتھ ان عمل کو کر لیتا ہے تو بے شک صبح ہوتے ہی اس کی حاجت یا دلی مراد یا اس کا وہ کام جو جائز ہے اور اس کو پورا کرنا چاہتا ہے تو انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا، وہ بھی صرف ایک بار کے عمل سے ہی۔ تو یہ دونوں عمل آپ اپنے پاس لکھ کر ضرور رکھ لینا، انشاءاللہ زندگی میں کبھی نہ کبھی کام ضرور آئے گا۔ تو یہ دونوں وظیفے ایمرجنسی حاجت کے وظیفے ہیں۔ یہ دونوں عمل اتنے پاورفل اور تیز اثر ہیں کہ آج تک لاکھوں لوگوں نے اس عمل سے اپنی حاجتوں کو ایک دن کے عمل سے ہی پوری کر لی۔ تو اگر آپ بھی بڑے بڑے عمل کرتے ہوئے تھک چکے ہیں تو ایک بار ان عمل کو آزما لیں، اور اگر آپ اپنے عمل کے لیے خاص دعا کروانا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں صرف ایک مرتبہ آمین ٹائپ کر دیں، انشاءاللہ آپ سب کی کامیابی کی دعا کی جائے گی۔ اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو چلیے دونوں عمل کا مکمل طریقہ سماعت فرما لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بتا دوں کہ آپ کو یہ دونوں عمل نہیں کرنے ہیں، بلکہ ان میں سے آپ کو جو بھی ایک عمل ٹھیک لگے وہ ایک عمل ہی کر لینا ہے۔ اگر کسی کو دونوں عمل بھی کرنے ہیں تو بھی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ دوسری بات کہ یہ دونوں عمل کے لیے دو وقت سب سے بہتر ہے، ایک تو ہے رات میں عشاء کی نماز کے بعد کا، اور دوسرا وقت ہے آدھی رات میں تہجد کی نماز کے بعد کا۔ لیکن میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر کوئی اس عمل کو تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد کر لیتا ہے تو ناکامی کا کوئی سوال ہی نہیں ہوگا، یعنی آپ 100% کامیاب ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعا فوراً قبول کر لے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ کو یہ عمل تنہائی میں ہی کرنا ہے، جہاں آپ کو کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، اور عمل کرتے وقت آپ کو کسی سے بات چیت بھی نہیں کرنی ہے، کسی کو کہنا بھی نہیں ہے کہ آپ یہ عمل کر رہے ہیں۔ ہاں، کامیابی ملنے کے بعد بتا سکتے ہیں، لیکن پہلے کسی کو نہ بتائیں۔ تو سب سے پہلے عمل نمبر 1، اب یہ عمل ہے سورہ اخلاص کا صرف ایک رات کا وظیفہ ہے اور ایک بار ہی کرنا ہے۔ زیادہ دن کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی مرضی۔ تو سب سے پہلے اپنی حاجت یا دلی مراد کو دل میں رکھتے ہوئے صرف ایک مرتبہ یا 3 مرتبہ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، اور پھر سورہ اخلاص کو ایک کے بعد ایک پڑھتے جائیں۔ آپ کو کل ملا کر 1000 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل اللہ شریف کو پڑھنی ہے۔ آپ شروع میں صرف ایک مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ کر بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، اور ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ سورہ اخلاص کو پڑھنا چاہتے ہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور پھر پڑھتے وقت اپنی مراد اور حاجت کا دل میں پختہ تصور بھی کرنا ہے۔ آپ اطمینان کے ساتھ سورہ اخلاص کو پڑھیں، جلدی جلدی ختم کرنے کی نیت سے نہ پڑھیں۔ آپ کو یہ عمل کرنے میں تقریباً 1 سے 2 گھنٹے ضرور لگ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ یہ وہی وظیفہ ہے جو دنیا کے بڑے بڑے کام اور حاجت کو پوری کر دیتا ہے۔ تو 1000 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھنے کے بعد آخر میں بھی آپ کو 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر فوراً سجدے میں چلے جانا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رو کر اپنی حاجت یا مراد کی دعا مانگنی ہے۔ آپ کو کم سے کم 5 منٹ لازمی دعا مانگنی ہے، بس پھر آپ اس عمل کا کمال صبح ہوتے ہی دیکھ لینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معجزہ آپ کے سامنے ہوگا۔ اللہ کی ذات پر کامل یقین کے ساتھ اس عمل کو کر لینا ہے کہ اللہ اس عمل سے میری حاجت کو بے شک قبول کر لے گا، ایسا یقین کرنا ہے اور عمل کرنا ہے۔ یہ عمل اللہ کے ولیوں کا پسندیدہ وظیفہ ہے، جس کو لاکھوں لوگ آزما چکے ہیں اور کامیاب بھی ہوئے ہیں۔ اب عمل نمبر 2، اب یہ وظیفہ بھی صرف ایک رات کا عمل ہے، اور اس کو بھی آپ کو عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے، یا تو پھر آدھی رات میں تہجد کی نماز کے بعد کر لینا۔ اس عمل میں بھی آپ کو اپنی حاجت کا یا مراد کا دل میں پختہ تصور کرنا ہے، اور سب سے پہلے 1 مرتبہ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ مبارک اسم پاک یا مجیبو کی 10 تسبیحیں پڑھنی ہے، یعنی آپ کو یا مجیبو 1000 مرتبہ بڑے ہی اطمینان سے پڑھنا ہے۔ جلدی جلدی ختم کرنے کی کوشش نہ کریں، جیسے آپ اللہ کو اس نام کے ساتھ دل سے پکار رہے ہیں۔ ہو سکے تو اپنا چہرہ آسمان کی طرف بنائے رکھ اور اس نام کی 10 تسبیح پڑھنی ہے،
اور پھر آخر میں بھی آپ کو ایک مرتبہ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ کر اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے رو رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی حاجت یا مراد کی دعا مانگنی، جیسے کوئی مجبور انسان کسی سے مدد کی عرض کرتا ہے۔ بے شک یہ ایک رات کا وظیفہ آپ کی حاجت یا مراد کو قبول کروا دے گا۔ یہ دونوں عمل کسی ایمرجنسی پریشانی یا پیسوں کی ضرورت یا کسی حاجت یا مراد کے لیے کر سکتے ہیں، کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب عمل نمبر 2 کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ عمل آپ اپنے کسی دوسرے کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، جیسے ماں باپ اپنی اولاد کے لیے، بیوی اپنے شوہر کے لیے، یا شوہر اپنے بیوی کے لیے، بھائی اپنے بہن کے لیے۔ تو اگر کوئی یہ عمل نہ کر سکتا ہو تو اس کے بدلے آپ بھی اس شخص کے لیے عمل کر سکتے ہیں۔ تو آپ اپنے کسی بھی کام کو فوراً پورا کرنا چاہتے ہیں تو ان 2 عمل کو اپنے پاس سیو کر کے رکھ لینا یا لکھ کر رکھنا، اور اپنے دوسرے مومن بھائی بہن اور گھر والوں کو بھی اس عمل کے بارے میں ضرور بتائیں، تاکہ وہ لوگ بھی اپنی حاجتوں کو پوری کر سکیں۔ کیا پتہ اس کام سے اللہ آپ سے راضی ہو جائے۔ تو نمازوں کی پابندی ہمیشہ بنائے رکھیں، پھر کوئی عمل یا وظیفہ کریں تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو دونوں جہانوں کی کامیابی عطا فرمائے۔